أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے تیسرے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں. اس سے پہلے کہ وہ دن یعنی قیامت کا دن آ جائے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی اور نہ سفارش ہوگی، یعنی بغیر اللہ کی اجازت کے سفارش نہیں ہوگی. اور کافر لوگ تو ظلم کرتے ہیں. تو قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا اظہار ہے کہ قیامت کے روز اولین و آخرین کے مجمع میں کسی کو سفارش کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی بغیر اللہ کی اجازت کے. اس آیت میں یعنی آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اللہ کی توحید کا بیان ہے، اللہ کی ذات اور اللہ کی کمال صفات کا بیان ہے، اللہ کی قدرت کا بیان ہے. اس لیے یہ آیت بڑی عظمت والی ہے. عظمت والے مالک کے کا پورا کلام عظمت والا ہے اور کلام کا ہر حصہ عظمت والا ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا. اس لیے یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی تمام آیات میں سب سے زیادہ عظمت والی ہے اور سب سے زیادہ فضیلت والی ہے. اللہ کی توحید کا بیان قرآن کی ایک سورت میں بھی ہے، چھوٹی سی سورت، اس کا نام ہے سورۃ الاخلاص.
اس کو کہا جاتا قل هو اللہ شریف، اس میں بھی اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیے اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز کا مطلب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنا نہیں، وہ کسی سے جنا نہیں گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہم پلہ و ہمسر نہیں۔ پوری صورت میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، اس لیے یہ صورت قرآن کی صورتوں میں سب سے افضل ہے اور سب سے عظمت والی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ کی عظمت کا، توحید کا، قدرت کا بیان ہے، اس لیے یہ آیت قرآن کی تمام آیتوں میں سب سے عظمت والی، فضیلت والی ہے۔ یعنی قل هو اللہ شریف تمام صورتوں میں افضل ہے، اس میں اللہ کی توحید و عظمت کا بیان ہے۔ اور یہ آیت کریمہ تمام آیتوں میں افضل اور عظمت والی ہے، اس لیے کہ اس میں ٹھیک سے سنو بیٹھ کر کے توجہ سے، اس میں اللہ کی عظمت، توحید، صفات کا بیان ہے۔ اس آیت کا ایک نام بھی ہے آیت الکرسی، اس میں کرسی کا ذکر ہے، اس لیے اس کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی بڑی فضیلت منقول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے شاگرد رشید سید القراء حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کون سی آیت قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے جن کو پڑھایا تھا، سبق دیا تھا، جو آپ کے شاگرد تھے، کبھی کبھی آپ ان سے سوال بھی کیا کرتے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ قرآن کریم کی صورتوں آیتوں میں سب سے عظمت والی آیت کون سی؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے رسول کو پتہ ہے۔ یہ صحابہ کا ادب تھا، کسی سوال کا انہیں جواب بھی معلوم ہوتا تھا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے سوال کرتے تھے تو جواب میں وہ یہی کہتے تھے، کیا؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا ابی بتاؤ قرآن کی آیتوں میں سب سے عظمت والی آیت کون سی؟ پھر سوال کیا آپ نے، تو انہوں نے پھر یہی جواب دیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ قرآن کی آیتوں میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو وہ سمجھ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود میری زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ جب یہ سمجھ لیا تو پھر فرمایا اپنے جو معلومات تھی، جو نبی سے سیکھا تھا، کہا کہ آیت الکرسی۔ کیا کہا؟ آیت الکرسی۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو یہ جواب بالکل صحیح تھا۔ جب صحیح جواب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سنا تو سننے کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کی، اور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا لیحنک العلم یا ابا المنذر، اے ابو منذر تمہیں علم مبارک، اے ابو منذر، ان کی کنیت تھی ابو منذر، اے ابو منذر تمہیں علم مبارک، یعنی واقعی اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن کا علم عطا فرمایا ہے۔ آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی یہ آیت تمام آیتوں میں سب سے زیادہ
عظمت والی ہے، ایک ہے بڑا ہونا۔ سب سے بڑی آیت قرآن کی کون سی ہے؟ ایک ہے سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ بڑا ہونا اور ہے، عظمت والا ہونا اور ہے۔ بڑے ہونے کا مطلب کون سی وہ آیت ہے جس میں حرف زیادہ ہیں؟ عظمت والی ہونے کا مطلب یہ کون سی وہ آیت ہے جس کا درجہ اور رتبہ سب سے زیادہ بڑا ہے؟ الفاظ کم ہیں مگر رتبہ بڑا ہے۔ تو یہاں سوال یہ نہیں کون سی آیت بڑی ہے، یہ نہیں پوچھا آپ نے، بلکہ کون سی آیت عظمت والی ہے۔ تو جواب کیا تھا؟ آیت الکرسی۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ کون سی آیت قرآن کی آیتوں میں سب سے بڑی ہے تو جواب دوسرا ہوگا۔ کون سی آیت بڑی ہے بھائی بتاؤ؟ ہے یہ تو سورت ہے، ہم آیت پوچھ رہے ہیں آپ سے، وہ تو سورت ہے، آیت کون سی بڑی ہے؟ معلوم ہے؟ پتہ ہے؟ نہیں معلوم تو کوئی بات نہیں، معلوم ہو جانا چاہیے۔ اسی صورت میں سورہ بقرہ جب ختم ہو رہی ہوگی تو وہاں ایک آیت آئے گی، اس آیت کا نام ہے آیت مداینہ۔ آیت مداینہ، مداینہ کے معنی ہیں قرض لین دین کی آیت۔ اس میں قرض کے لینے اور دینے کا ذکر ہے۔ قرض لو تو کب لو، کیسے لو، لکھ لو یا کسی کو گواہ بنا لو۔ تو وہ آیت الفاظ کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اور آیت الکرسی قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے، درجے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید۔ سب سے عظمت والی چیز کیا ہے؟ اللہ کی ہستی ہے، جس میں اللہ کی ذات و صفات کا بیان ہو، ظاہر ہے وہ سب سے عظمت والی، سب سے عظمت والی آیت۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے، قرآن کی آیتوں میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ پھر فرمایا آیت الکرسی، سب سے عظمت والی آیت الکرسی اور سب سے فضیلت والی آیت الکرسی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان مرد ہو یا عورت فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے درمیان میں اور جنت کے درمیان میں موت کے علاوہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں، موت کے علاوہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ یعنی اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر امتی، ہر نمازی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے۔ پڑھتے ہیں نا سب لوگ بھائی؟ سب لوگ نہیں پڑھتے، سب لوگ نہیں پڑھتے، لیکن پڑھیں گے، کیا مشکل ہے؟ اس لیے بڑی جلدی فرض نماز کے بعد اٹھ کے چل دیے۔ اتنی اہمیت کی چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ جنت میں اور اس کے درمیان میں رکاوٹ موت ہے۔ مطلب اگر اس کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد اس کو فوراً ہی جنت کے مناظر اور جنت کی نشانیاں دکھا دی جاتی ہیں۔ کس کو؟ جو آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، مرتے ہی، ورنہ تو قیامت کے دن فیصلے کے بعد جنت اور جہنم کا دیدار ہوگا، لیکن آیت الکرسی پڑھنے والا، فرض نماز کے بعد پابندی کرنے والا، مرتے ہی اس کو جنت کے آثار اور نشانیاں، ان کا مشاہدہ اور زیارت کرا دی جاتی۔ تو بھئی کون کون تیار ہے پھر اس کے لیے؟
پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے یہ آیت کریمہ ایسی آیت ہے کہ جس کے ذریعے سے جان کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور مال کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ شیاطین قریب نہیں آتے، جو ہر نماز کے بعد اس کی سورت پڑھ لیتا ہے، آیت پڑھ لیتا ہے، شیطان کا حملہ اس پر نہیں ہو سکتا۔ جس گھر میں بستر پر پہنچنے کے بعد اس آیت کی تلاوت کر لی جاتی ہے تو اللہ ایک نگراں فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے، اور صرف اسی کی حفاظت نہیں ہوتی، اس کے متعلقین کی حفاظت، بلکہ اس کے پڑوس میں جو مکان ہیں ان مکانوں کی بھی کیا ہوتا ہے؟ حفاظت ہوتی ہے۔ پڑھا ایک نے، سب کی حفاظت۔ اگر سب لوگ پڑھیں گے تو تعویذ لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر گھر کی حفاظت کے لیے کیا ہے؟ اور یہی نہیں، انسانوں سے حفاظت، چوروں سے حفاظت، ڈاکوؤں سے حفاظت، ظالموں سے حفاظت، جنوں سے حفاظت، شیطان سے حفاظت، ہر چیز سے حفاظت۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو زکوٰۃ کی کھجوریں تھیں ان کا نگراں مجھے بنایا تھا، میری تحویل میں تھی۔ کہا میں نے دیکھا کہ وہ کھجوریں گھٹ رہی ہیں، کسی کو دی بھی نہیں، وہ کم ہو رہی، تو میں نے نگرانی شروع کی، دیکھے میں کیا معاملہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب رات ہو گئی تو ایک صاحب آ گئے اور وہ کھجوریں بھرنا شروع کی۔ کہا میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ کھجوریں ہیں زکوٰۃ کی، صدقے کی، اور آپ ان کو چوری کر رہے ہیں؟ تو میں تو تمہیں نبی کریم علیہ السلام کے بعد لے کے چلوں گا۔ اس نے کہا ایسا نہ کیجیے، ہم غریب آدمی ہیں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فاقہ ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا اس میں سے لے لوں، میں کل نہیں آؤں گا، کل سے نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں پہنچا تو آپ نے خود ہی مجھ سے پوچھا، یا ابا ہریرہ ما فعل سارقک البارحہ، کل رات میں تمہارے چور کا کیا حال رہا؟ یعنی حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی، ما فعل اسیرک، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ بہت رویا اور گڑ گڑایا اور اس نے معافی مانگی، اس نے کہا ہم کل سے نہیں آئیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ پہلے چاہے نگرانی نہ کرتے، لیکن جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ آئے گا تو بالکل آئے گا۔ وہ ابو ہریرہ پھر بیٹھ گئے انتظار میں، اس کے دیکھا تو چلا آ رہا ہے، اور پھر اس نے بھرنا شروع کر دیا۔ پکڑا حضرت ابو ہریرہ نے اور کہا تم نے کہا تھا کل نہیں آئے، پھر آ گئے، کل مجھے معاف کر دیجئے، میں بہت پریشان حال آدمی ہوں، میں کل نہیں آؤں۔ پھر ترس آیا اور چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے پوچھا ما فعل اسیرک البارحہ یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کل تمہارے چور، تمہارا جو قیدی تھا اس کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا وعدہ کیا اس نے کہ ہم نہیں آئیں گے، اور بڑی بہت خوشامد کی اور بہت رویا، بڑی معذرت کی۔ آپ نے فرمایا وہ پھر آئے گا، جھوٹا ہے۔ تیسری رات جب ہوئی تو دیکھا وہ پھر وہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا میں آج تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس تمہیں لے کر کے چلوں گا، تم 3 دنوں سے مجھ سے وعدہ خلافی کر رہے ہو۔ اس نے کہا مجھے نہ لے جاؤ،
ہم تمہیں ایک ایسی چیز بتائے دیتے ہیں، اگر تم اس کو پڑھ لو گے تو نہ صرف ہم بلکہ کوئی بھی تمہارے مال میں، تمہاری جان میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو کہا اچھا بتاؤ، کہا مگر چھوڑ دینا، نبی کے بعد نہ لے جانا۔ تو اس نے یہی آیت الکرسی بتائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ما فعل اسیرک یا ابا ہریرہ البارحہ، تمہارے چور، تمہارے قیدی کا کیا حال ہوا رات میں؟ کہا اللہ کے رسول وہ آیا تھا اور میں نے کہا نبی کریم علیہ السلام کو لے جاؤں، نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ اگر اس آیت کو پڑھ لیا جائے تو وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے اور کوئی اس میں سے چرا نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا انہ صدقک وہو کذوب، یہ بات اس نے تم سے بالکل سچ کہی، حالانکہ وہ بہت جھوٹا ہے۔ ایک ہوتا ہے کاذب مانے جھوٹا، ایک ہوتا ہے کذوب، کذوب مانے بہت جھوٹا۔ جیسے غفور، غفور مانے بہت معاف کرنے والا، شکور بہت شکر ادا کرنے والا، ایسے ہی کذوب مانے تھوڑا جھوٹ بولنے والا، بہت جھوٹ بولنے والا۔ آپ نے فرمایا وہ ہے بہت جھوٹا، مگر یہ بات اس نے صحیح کہی۔ پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے یہ 3 دن سے جو تمہارے گھر پہ چور آ رہا تھا یہ ہے کون؟ کہا اللہ و رسول عالم۔ تو فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے وہ شیطان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شیطان کا اثر اس مال پر نہیں ہوگا، اس انسان پر نہیں ہوگا جو آیت الکرسی پڑھ لے کر۔ آج ہر گھر میں آپ دیکھیے کہیں کسی کی لڑکی پریشان ہے، کہیں کسی کی بیوی پریشان ہے، کسی کا اثر ہو گیا، کوئی سوار ہو گیا، ارے ہے یا نہیں؟ تو یہ لوگ جن کے وہاں یہ سب پریشانیاں ہیں، یہ لوگ کیا مسلمان نہیں ہیں کیا؟ یہ لوگ مسلمان ہیں سب۔ اس کے بعد یہ لوگ آیت الکرسی ان کے پاس ہے، یہ لوگ پڑھتے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ناقدرے ہیں، ناقدرے، یہ چاہتے ہیں کہ پریشانی ہمارے اوپر مسلط ہو۔ گھر کے ہر فرد کو آیت الکرسی کی تلاوت کرنا چاہیے۔ یہ تو ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مسلمانوں کو عطا کی ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں آیت الکرسی۔ انسانوں میں سے شیطان، جنوں میں سے شیطان کوئی اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہ تاثیر آیت الکرسی میں اللہ کا کلام ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ اور یہ تاثیر، یہ تو واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے، ورنہ احادیث کے ذخیرے میں کئی صحابہ کے واقعات ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا واقعہ، اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک کا واقعہ، حضرت ابی بن کعب کا واقعہ، کئی صحابہ کے ساتھ یہ واقعے پیش آئے، اور سب میں یہی ہے کہ آیت الکرسی اس نے بتائی۔ تو یہ آیت الکرسی کل بھی تھی اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اس سے اچھا کوئی تعویذ نہیں ہے۔ تمہیں کسی سے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود پڑھو۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کرو، پھر دیکھو اس کی برکتیں۔ ایک تو اللہ کا کلام پڑھا جائے گا، اس کی برکت ہوگی، دوسرے ان کی حفاظت ہوگی، تیسرے آپ جب اللہ کا کلام پڑھیں گے تو آپ کو ثواب بالکل نہیں ملے گا۔ ارے ملے گا نہیں ملے گا؟ ثواب بھی مل رہا ہے، حفاظت بھی ہو رہی ہے، اور اگر آپ بلند آواز سے پڑھیں گے تو آپ کے بچوں کو سن سن کر کے آیت الکرسی یاد ہو جائے گی۔ پہلے زمانے میں آیت الکرسی قرآن بعد میں شروع کرایا جاتا تھا بچے کا، آیت الکرسی اس کو پہلے یاد ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں روزانہ آیت الکرسی پڑھا کرتی تھی۔
بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ قرآن کے حافظ، بچپن سے حافظ ہیں. کیوں؟ جب پیٹ میں تھے تو ماں قرآن پڑھتی تھی، جب دودھ پلاتی تھی ماں تو قرآن پڑھتی تھی، اس کے اثرات ہوئے. اور یہ صرف قرآن کی برکت ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اللہ کا وعدہ ہے جب کوئی قرآن یاد کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور وہ قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے. حالانکہ قرآن کیا ہے؟ بندے کی اوقات نہیں تھی کہ قرآن پڑھ سکے اور قرآن کو یاد کر سکے. اس لیے یہ اتنا عظمت والا کلام ہے جس کے بوجھ کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے. یہ ضعیف و کمزور انسان کیسے اس کو یاد کر لیتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ صرف اللہ کی مدد اور نصرت کی وجہ سے ہے. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور کون قرآن کو یاد کر لیتا؟ چھوٹے چھوٹے بچے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد. تو غرض ہے کہ ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے. یہ تاثیر قرآن کریم کی اس آیت میں کل بھی تھی اور آج بھی ہے اور رہے گی. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ بصرے میں ایک شخص نے بتایا میں بصرہ گیا کھجوریں خریدنے کے لیے اور وہاں مجھے قیام کرنا تھا. یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ جب شہروں میں ہوٹل ہوتے تھے، تو کرائے پہ مکان کہ مجھے ضرورت تھی، کوئی مکان مجھے ملا نہیں. ایک مکان مجھے دکھا اور وہ مکان بڑا خوفناک تھا. اس میں جگہ جگہ جالے نظر آ رہے تھے. تو میں نے کہا یہی لے لوں کرائے پر، اسی میں رہ جاؤں، رات یہاں گزر، ٹھکانہ تو ہو جائے. تو کسی نے کہا اپنی موت کو دعوت نہ دو، یہ مکان کرائے پہ اٹھتا نہیں ہے. جو اس میں جاتا ہے پھر وہ سو ہی جاتا ہے. اس لیے موت کو دعوت نہ دو. اس نے کہا کیا باتیں کرتے ہیں آپ، اللہ بڑا ہے. اور لے لیا اس نے وہ مکان. اس لیے وہ صحیح العقیدہ تھا، قرآن کریم کی آیات پر اسے یقین کامل تھا. اس نے جب وہ رات میں وہاں ٹھہرا تو اس نے دیکھا کہ ایک دم سے کالی کالی کوئی بہت ڈراؤنی چیز، بڑی حیت و قد و قامت والی چیز چلی آ رہی اور آنکھوں میں اس کے آگ نکل رہی ہے، آگ، شعلے. اب کوئی آدمی اگر ہو اور دیکھ لے تو کیا کرے گا؟ اس کا تو پیشاب ختم ہو جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا. مگر وہ مومن کہ میرے پاس جو چیز ہے وہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے. جیسے ہی اس نے دیکھا تو اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس نے کہا جیسے ہی میں نے یہ پڑھا تو اس نے بھی پڑھنا شروع کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کہا میں پڑھتا رہا. جب میں یہاں پر پہنچا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تو اس کی آواز بند ہو گئی. پھر میں نے کہا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. بالکل قطعی اس کا وجود ختم ہو گیا اور میں آرام سے سویا. اب صبح لوگ بڑے پریشان تھے، وہ نیا مسافر ہے، نئے مکان میں آیا ہے، کوئی تو بچتا نہیں. چلو دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا. چلو آؤ دیکھیں تماشا جگر کا. سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. جب دیکھا تو وہ مسکرا رہا ہے. ہوگا کیا آپ کو کچھ ہوا نہیں؟ کہ نہیں کچھ نہیں، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. کیا ہوا تھا؟ کہ رات میں ایسا ایسا ہوا تھا، میں نے آیت الکرسی پڑھی. تو کسی آواز دینے والے نے آواز دے کر کے کہا، جب میں یعودہما ولا حفظہما وہو العلی العظیم پڑھتا رہا، کسی نے کہا تم نے جلا دیا ہے ایک بہت بڑے جن کو. تو میں نے دیکھا وہاں تھوڑی سی راکھ بھی پڑی ہوئی تھی. یہ وہی آیت الکرسی ہے. الفاظ نہیں بدلے، معنی نہیں بدلے، تاثیر نہیں بدلی،
اتنی عظیم الشان. لکھا ہے کہ کسی بھی مقصد کے لیے، اہم کام، اہم مقصد کے لیے 50 مرتبہ آیت الکرسی آدمی پڑھ لے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام ایسے ہیں جن کو اسم اعظم کہا جاتا ہے. اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے جس کو پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. اس کا نام ہے اسم اعظم. وہ اسم اعظم آیت الکرسی میں ہے. وہ اسم اعظم سورہ آل عمران کی پہلی آیت میں ہے. وہ اسم اعظم سورہ طٰہٰ میں ہے. کیا ہے وہ؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حی اور قیوم. پھر سورہ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہاں بھی حی قیوم آیا. پھر سورہ طٰہٰ میں وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. اس میں اعظم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدر کے موقع پر میں کئی مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف گیا. دیکھیں اللہ کے نبی اس موقع پہ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے دیکھا آپ پڑھ رہے یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. حی اور قیوم اللہ کے ناموں میں سے اس میں اعظم ہے. یہ جو بتایا 50 مرتبہ پڑھ لے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے نہیں کہا. بزرگوں کے تجربے ہیں. کسی بزرگ نے کسی آیت کو اتنے مرتبہ پڑھا، اس کا کام ہو گیا، اس نے لکھ دیا اتنے مرتبہ اگر پڑھو تو تمہیں بھی کامیابی مل جائے گی. یہ سنت نہیں ہے. لیکن آیت الکرسی پڑھنا یہ سنت ہے. اس کی ترغیب حدیث میں آئی ہے، اس کی تعلیم آئی ہے، اس کی تاکید آئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے. 2 مرتبہ حدیث میں آیا. 1 مرتبہ تو ہر فرض نماز کے بعد. فرض نماز کے بعد کے مطلب 2 ہوتے ہیں. اس میں لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں. کہا یہ وظیفہ مولانا نے فرض نماز کے بعد بتایا تھا. اب یہ تو بڑا لمبا ہے. فرض نماز کے بعد کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے واقعی سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لیں. آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ اس لیے نماز تو ختم ہو گئی. اب امام صاحب نے دعا مانگنا شروع کر دی. ہم پڑھ رہے ہیں آیت الکرسی تو کہا امام صاحب کو مانگنے دیجیے دعا. اس لیے کہ دعا میں امام کی اقتدا تھوڑی کرنا ہے. اقتدا کاہے میں ہوتی ہے؟ امام کی اقتدا کاہے میں ہوتی ہے؟ نماز میں. انما جعل الامام لیتم بہ فاذا کبر فکبروا. امام اس لیے بنا دیتا اس کی اقتدا کی جائے. جب وہ اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو، سجدہ کرے تو سجدہ کرو. جب وہ کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ختم ہو گئی، اقتدا ختم. اب امام صاحب مانگ رہے اپنی دعا، آپ مانگیے اپنی دعا. بہت سے امام ظلم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مقتدیوں کو مانگنے نہیں دیں گے، ہم ہی مانگیں گے اور تمہیں آمین کہنا ہوگا. اب وہ اپنے دعا مانگنا شروع کر دیتے لمبی لمبی زور زور سے. اب بیچارے مقتدی کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، مگر امام صاحب کہہ رہے ہیں جو ہم مانگے وہی مانگو، آمین کو. بتائیے زبردستی. شریعت نے پابندی نہیں عائد کی ہے. امام نے دعا مانگی، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھتے رہیے. یا آپ انتظار کریں امام صاحب پڑھ رہے ہیں اور ہم تو دعا بھی مانگیں گے نہیں جب تک وہ نہ کہیں اللہم صلی علی محمد. ہم میری میں نہیں، آپ پہلے مانگ سکتے. امام صاحب نے مختصر دعا مانگی، آپ کو زیادہ مانگنا تھا. امام صاحب نے تو ختم کر دیا برحمتک یا ارحم الراحمین. تو آپ پہ لازم تھوڑی کہ آپ ختم کر دیں. آپ کو جو مانگنا آپ مانگیے، جتنا مانگنا اتنا مانگیے. ہاں البتہ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، جن فرائض کے بعد، جن فرض نمازوں کے بعد نوافل ہیں، سنتیں ہیں،
ان میں نوافل میں اور فرض نمازوں میں زیادہ غیب ہونا چاہیے نا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ زیادہ غیب نہیں ہونا چاہیے، مختصر سا دعا مانگ لیجئے۔ تو پھر یہ جو کہا گیا فرض نماز کے بعد، تو اگر آپ سنتیں بھی پڑھ لیں گے، نفلیں بھی پڑھ لیں گے، وتر بھی پڑھ لیں گے، جب بھی یہ فرض نماز کے بعد ہی رہے گا، فرض نماز سے پہلے تو نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ آپ نے کب پڑھا؟ کہ فرض نماز کے بعد۔ کہ فرض کے بعد کہاں پڑھا؟ سنت کے بعد پڑھا، تو کیا فرض سے پہلے پڑھا ہے؟ ارے سنت کے بعد پڑھا، واجب کے بعد پڑھا، لیکن پڑھا تو فرض کے بعد ہی۔ آپ نے کہا میرا منہ کعبہ شریف کی طرف ہے، تو اگر آپ کعبے کے پاس کھڑے ہیں، جب بھی آپ کا منہ کعبہ شریف کی طرف ہے، انڈیا میں آپ کھڑے ہوئے ہیں اور کتنے بیچ میں بلڈنگیں ہیں اور کتنے جزیرے ہیں اور کتنے جنگل ہیں، مگر پھر بھی آپ کا منہ کعبہ شریف کی طرف۔ تو اس لیے ضروری نہیں، تو دو موقع بتائے، ایک موقع کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد، دوسرا موقع کیا بتایا تھا؟ جی سبحان اللہ۔ دوسرا موقع کیا بس آیت الکرسی پڑھنے کا، جو حدیث میں آیا ہے، بستر پر پہنچنے کے بعد، سونے سے پہلے۔ اس کا معمول بنائیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہے۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ 10 کلمے ہیں اس میں، اور اس میں بڑے عجیب و غریب مضامین ہیں۔ اللہ نام ہے اس ذات کا جس کے اندر سارے کمالات موجود ہوں اور ہر عیب سے پاک ہو، اور وہ صرف ایک ہستی ہے۔ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ جب وہ ہر عیب سے پاک، ہر کمال اسی میں ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ فرما لا الہ الا ہوا، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر وہی۔ کیا ہے اس کی صفت؟ الحی القیوم، وہ زندہ ہے۔ تو زندہ تو ہم سب لوگ ہیں، اللہ بھی زندہ، ہم بھی زندہ۔ یہ تو شرک ہو گیا بھائی۔ زندگی اللہ کی صفت ہے، زندگی ہماری بھی صفت ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں، اللہ کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ پھر حی کا مطلب کیا ہے؟ ہم بھی زندہ ہیں، وہ بھی زندہ ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ وہ بیٹھ گئے، کیا فرق ہے؟ ہماری جو حیات ہے وہ حیات عارضی ہے، عطائی ہے، اور اللہ کی جو زندگی ہے وہ ذاتی ہے۔ ذاتی ہونے کا مطلب وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس پر موت کبھی طاری نہیں ہوگی، اس کی ذات کبھی فنا نہیں ہوگی۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو بھی ہیں سب فنا ہو جائیں گے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، وہ حی ہے۔ اللہ کی حیات ذاتی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی جاندار زندہ تھے یا زندہ ہیں یا زندہ ہوں گے، ان سب کے اندر جو زندگی ہے وہ ان کی اپنی نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، بلکہ کسی کی دی ہوئی ہے۔ اور جب کوئی چیز کسی کی دی ہوئی ہے تو اس کے اوپر کوئی زور نہیں ہے، جب چاہے دے اور جب چاہے لے لے۔ اللہ دیتا ہے تو مل جاتی ہے، اللہ چھین لیتا ہے، پوری دنیا مل کر کے اسے واپس نہیں لا سکتی۔ جب اللہ زندگی دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آنا پڑتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ، اللہ نے زندگی اس کو دے دی، اب اس کو ماں کے پیٹ سے باہر آنا ہے، حالانکہ وہ رو رہا ہے، رو چاہے ہنسو، تم کو آنا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد جب دنیا میں رہا تو اس کا دل پہلے ماں کے پیٹ میں رہا تو وہاں دل لگ گیا، اب وہاں سے آنا نہیں چاہتا، زبردستی اس کو لایا گیا تو رو رہا ہے۔ اب جب دنیا میں اللہ نے اس کو رکھا 60 سال 70 سال تو دنیا میں دل لگ گیا، اب یہاں سے
جانا نہیں چاہتا، مگر آنا بھی پڑتا ہے اور جانا بھی پڑتا ہے، اس لیے یہ اپنی مرضی اور اپنے ہاتھ پہ ہے ہی نہیں۔ لائی حیات آئے اور قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے اور قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو حیات جو ہے سب کے پاس، جس کے پاس بھی حیات ہے وہ دی ہوئی اللہ کی ہے، اسی لیے ہر ایک پر موت طاری ہوتی ہے اور موت طاری ہوگی، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام یہ بھی مر جائیں گے، اور حتیٰ کہ سب سے آخر میں کون مرے گا؟ وہ فرشتہ جو سور پھونکے گا، جس کی وجہ سے ساری دنیا پہ موت طاری ہوگی، آخر میں اللہ کہے گا تم بھی مر جاؤ، اور وہ بھی مر جائے گا، اب کوئی باقی نہیں، کوئی زندہ نہیں، اور اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی ہے حکومت؟ کوئی جوابی دینے والا نہیں، موت کا سناٹا ہے، کوئی زندہ ہی نہیں ہے۔ اللہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اللہ کی آج حکومت ہے جو اکیلا بھی ہے اور ہر ایک پر غالب بھی ہے۔ تو فرمایا الحی القیوم، جو حی ہے، زندہ ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ صفت اللہ کے علاوہ بولو کسی میں نہیں ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی مخلوق میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ نے آپ کو حیات دی تھی، اللہ نے آپ کو وفات بھی دی، آپ کی حیات اور ولادت کا مہینہ یہی ہے ربیع الاول، اور آپ کی وفات کا مہینہ بھی یہی ہے، بلکہ اس مہینے کو مسلمان 12 وفات کے نام سے یاد کرتا ہے۔ کیا 12 وفات؟ یہ 12 وفات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ مہینہ جس کی 12 تاریخ کو وفات ہوئی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پیدائش بھی تو ہوئی اسی مہینے میں۔ 12 ولادت نام نہیں ہے اس کا، ولادت کے معنی پیدائش، 12 ولادت یعنی 12 تاریخ کو آپ کی ولادت، یہ نہیں، 12 وفات، وہ مہینہ جس کی 12 تاریخ کو وفات ہوئی، حالانکہ پیدائش بھی ربیع الاول میں، وفات بھی ربیع الاول میں، لیکن آپ کی پیدائش ربیع الاول کی کس تاریخ کو ہوئی یہ یقینی نہیں ہے، اس میں کئی قول ہیں، 8 بھی ہے، 9 بھی ہے، 2 بھی ہے، 12 بھی ہے، لیکن آپ کی وفات کی تاریخ بالکل متعین ہے، مہینہ ربیع الاول کا اور تاریخ 12۔ لہذا جب 12 وفات ہے، یہ آپ کی وفات ہوئی ہے، تو وفات کے دن خوشی، بولیے، خوشی منانا چاہیے، یہ تو وفات کا دن ہے، اس سے بڑا مصیبت کا دن کوئی ہے ہی نہیں، لیکن غم بھی نہیں منا سکتے ہم، کیوں بھائی؟ خوشی نہیں منا سکتے، نبی کی وفات ہوئی ہے، اور غم بھی نہیں منا سکتے، کیوں؟ اسلام میں خوشی منانا اور غم منانے میں آدمی کو اختیار نہیں ہے، اسی لیے ولیوں کے تاجدار، اولیاء اللہ کے امام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو حسنی بھی تھے اور حسینی بھی تھے، یہ جو ہیں تو سب ڈپلیکیٹ ہیں، وہ اصلی حسنی و حسینی تھے، حضرت حسن کی اولاد میں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں، اسلام میں غم منانے کی اجازت نہیں ہے، اگر غم منانے کی اجازت ہوتی تو سب سے زیادہ غم کا دن پیر کا دن تھا۔ کون سا؟ آج پیر ہے، ربیع الاول بھی ہے اور پیر بھی ہے، پیر کا دن تھا، اس لیے کہ اس دن میں وفات ہوئی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی دن کے اندر وفات ہوئی ہے سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔
اس لیے نہ خوشی منانے کی اجازت ہے اور نہ غم منانے کی اجازت ہے۔ وہ کام کرو، بے شک یہ دن ایسا ہے، یہ مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو نعمت عطا فرمائی، اور اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس سے بڑی کوئی دوسری نعمت نہیں، بلکہ جو نعمت ملی ہے اسی نعمت کے وسیلے اور ذریعے سے ملی ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان۔ ایمان کیسے ملا؟ ارے نبی کے طفیل میں۔ سب سے بڑی نعمت قرآن۔ قرآن کیسے ملا؟ نبی کے طفیل سے۔ جس کو جو نعمت ملی وہ نبی کے صدقے میں ملی، جس کو جو ملے گا نبی کے صدقے میں ملے گا، سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت جس مہینے میں ملے وہ مہینہ آدمی بھول جاتا ہے نا۔ اسی میں پروموشن ہوا تھا، اسی میں میری نوکری لگی تھی، اسی میں میری شادی ہوئی تھی، اسی میں میرے وہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی۔ ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ برتھ ڈے منا رہے ہیں، شادی کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے پوری انسانیت کے لیے۔ انسانیت کے محسن آدم تیرے بغیر انسان غموں کی بھیڑ میں تنہا دکھائی دے، مگر اس کے باوجود اس میں ایسے کام کرو، اگر نعمت نبی کریم علیہ السلام کی نعمت سمجھتے ہو، ایسے کام کرو جس سے نبی خوش ہو، ایسے کام نہ کرو جس سے خود خوش ہو۔ یہ جتنے منانے والے ہیں یہ سب اس لیے مناتے ہیں، ان کا خود جی چاہتا ہے، اپنے دل کو خوش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جس سے خوش ہوتے ہیں وہ کام کرو۔ وہ کام کیا ہے؟ جتنے اس میں آگے ہیں یہ سب نماز نہیں پڑھتے، زیادہ تر بولو پڑھتے ہیں؟ زیادہ تر نماز نہیں پڑھتے۔ جو نماز نہ پڑھے اس سے اللہ کے نبی بہت خوش ہوتے ہیں۔ بولیے، حضور تو بہت ناراض ہوتے ہیں۔ آخری وصیت آپ کی یہی ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آپ کو اذیت ہوتی ہے قبر پاک میں تو حضور کا نام بھی لے رہے ہیں اور خوشی بھی منا رہے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کو قبر میں اذیت بھی پہنچا رہے ہیں، یہ کیسی خوشی ہوئی؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ کے نبی کو خوشی ہوتی ہے۔ توبہ کر لو، کسی غریب کی مدد کر دو، نوافل پڑھو، تلاوت کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، نیک کام کرو، درود شریف پڑھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا فرمایا؟ حی القیوم۔ حی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، باقی کوئی ایسا نہیں ہے جس پر موت طاری نہ ہو۔ حتیٰ کہ سب سے عظمت والی ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی بھی وفات ہوئی ہے۔ ارے ہوئی نہیں ہوئی؟ بگیتی گرک سے پائن دبودے، ابو القاسم محمد زندہ بودے۔ اگر دنیا میں کوئی ہمیشہ زندہ رہتا تو ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے، مگر جب آپ کی وفات ہو گئی تو پتہ یہ چلا انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، جو ہمیشہ باقی رہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ حی وہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی حی نہیں۔ حی کا مطلب ایسی زندگی جو ہمیشہ رہے اور جس پہ کبھی موت طاری نہ ہو، یہ اللہ کے علاوہ۔ اللہ فرماتا ہے القیوم، جو قیوم ہے۔ قیوم قیام سے بنا، قیام کے معنی کھڑے ہونا، قائم وہ آدمی جو کھڑا ہو۔ قیوم کے یہ مبالغے کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں جو خود بھی قائم رہے اور دوسری چیزوں کو قائم رکھے، جو دوسری چیزوں کو سنبھالے۔ اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی دوسرا قیوم نہیں ہے۔ دوسرے کو وہی سنبھال سکتا ہے جو خود طاقت رکھتا ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو غیر کی محتاج نہ ہو، لہذا جب وہ خود قیوم نہیں ہے تو دوسروں کو کیا حفاظت کرے گا؟ سب سے بڑی چیز کیا ہے انسان کی نظر میں؟
ارے کیا ہے اسلم؟ سبحان اللہ. انسان کی نگاہوں میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ آسمان. آسمان کتنا بڑا، کتنا مضبوط آسمان، مگر اس آسمان کو بھی حفاظت کی ضرورت ہے. اللہ کہتا ہے وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. ہم نے اس آسمان کی حفاظت کی ہر شیطان مردود سے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. ہم نے دیکھنے والوں کے لیے اس کو خوبصورت بنایا ہے. جب آسمان اپنی حفاظت میں وجود میں کسی کا محتاج ہے حفاظت میں، تو بتائیے کون بچا ہے جو غیر کا محتاج نہ ہو؟ صرف ایک ہستی اللہ کی ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہی خود قیوم ہے اور وہی سارے نظام کو قائم رکھنے والا ہے. ذرا سی اللہ کی توجہ ہٹ جائے تو کوئی چیز دنیا کی باقی نہیں رکھ سکتی. قیوم اکیلے اللہ ہے، حی اکیلے اللہ ہے. لہذا کسی کا نام قیوم رکھنا ناجائز اور حرام ہے. قیوم اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. آپ نے بندے کا نام قیوم رکھ دیا، یہ تو شرک ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ گناہ کیسا ہے پتہ ہے؟ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں مزہ آتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں مزہ بھی نہیں اور گناہ بھی ہے. اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت. یہ گناہ بھی ہے اور گناہ بے لذت. اور چھوٹا گناہ نہیں ہے جو وضو کرنے سے معاف ہو جائیں، نماز پڑھنے سے معاف ہو جائے. گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. کسی کا نام قیوم رکھنا جائے. کسی کا نام اگر عبد القیوم ہے تو اس کو صرف قیوم کرنا کہنا ناجائز اور حرام ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں اپنے بیٹے کا نام عبد القیوم رکھ دیا، لوگ کہتے ہیں قیوم یہاں آؤ. ارے ہے تو قیوم اللہ کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں میں سے ہے جن ناموں کو لینے کے بعد دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اسم اعظم. اللہ فرماتا ہے حی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اس کو دبا سکتی ہے اونگ اور نہ نیند. کیوں؟ وہ قیوم ہے، پوری کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا ہے. جو اس نظام کو سنبھالنے والا ہو اگر وہ سو جائے تو پھر نظام درہم برہم ہو جائے گا. اگر وہ اونگ اس کے اوپر طاری ہو جائے تو نظام درہم برہم ہو جائے گا. لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی؟ تو کہ نہیں آتی. کیسے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں نے جگایا 3 دن اور ان کے ہاتھ میں 2 بوتلیں پکڑا دیں اور کہا دیکھو یہ ٹوٹنے نہ پائیں. اب 3 دن کا جاگا ہوا آدمی، اس کے بعد بوتل پکڑے بیٹھے، اب جھوکے آ رہے سنبھلتے ہیں. بالآخر وہ ایک ایسا جھوکا آیا کہ وہ ٹکرائیں دونوں بوتلیں اور ٹوٹ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے سمجھا دیا کہ دنیا کا نظام کیوں سلامت. اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. نیند تو بڑی چیز ہے، اونگ بھی نہیں آتی. اونگ پہلے آتی ہے اور نیند بعد میں آتی ہے. اونگ کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں سنتن کہا گیا. سنا کہتے ہیں اونگ کو، اس سے سر بھاری ہوتا ہے آدمی. اور پھر جب مکمل سو جاتا ہے تو اسے نیند کہتے ہیں. ایک اور عربی میں لفظ آتا ہے اس کے لیے نعاس. نعاس سنت النوم. تو نعاس کہتے ہیں آنکھوں کا بھاری ہو جانا. جب نیند آتی تو آنکھیں ڈولنے لگتی ہیں، یہ نعاس ہے. سر بھاری ہو گیا یہ سنتن ہے. نوم بالکل دنیا سے بے خبر ہو گیا آدمی. کہا گیا النوم اخو الموت، نیند موت کی بہن ہے. جب اللہ حی ہے اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. کہا یہی نہیں کہ اس کو موت نہیں آئے گی بلکہ اس پر نیند اور اونگ بھی طاری نہیں ہوتی. ایک سوال کا جواب ہے. سوال کیا ہے؟ کہ اتنے بڑے نظام کو چلانا
پوری کائنات کو بنانا اور نظام کو چلانا، جو آدمی بہت بڑا کام کرتا ہے تو وہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا کام کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں تھک جاتا ہے۔ ارے نہیں تھک جاتا؟ بڑا کام کیا، آج تھک گئے۔ اس سے بڑا کوئی کام ہی نہیں ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلانا۔ اور اس کے بعد جب آدمی تھک جاتا ہے تو تھکن کو دور کرنے کے لیے اللہ نے نیند بنائی ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت کی چیز بنایا ہے۔ سبات کہتے کاٹنے والی چیز کو۔ نیند کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے جو آدمی بوجھل ہو گیا تھا، نیند نے اس کے بوجھل پن کو ختم کر دیا۔ ایک دم سے اٹھا اور شاش و بشاش، ارے ہو جاتا نہیں ہو جاتا ہے۔ تو آدمی یہ سوچتا ہے، اس کے ذہن میں سوال آتا، اللہ سب سے بڑا کام کر رہا ہے، پوری دنیا کا نظام کو بنایا اور پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اور ظاہر بات ہے اللہ کو بھی تھکن ہو جاتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے اوپر مجھے قیاس مت کرو، تم تھکتے ہو، اللہ تعالیٰ کو تھکن طاری نہیں ہوتی۔ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، اور نہ دیکھ لو ادھر، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند۔ حالانکہ نیند عجیب چیز ہے۔ بڑے سے بڑا پہلوان جو کسی سے ہارتا نہ ہو، لیکن نیند سے وہ بھی ہار جاتا، سب پہ غالب آ جاتی۔ اللہ فرماتا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اسی کا ہے، اسی کا مطلب اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ کوئی چیز دنیا اور کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے جو پیدا کی ہوئی نہ ہو۔ جو پیدا کیا ہو اسے کہتے ہیں مخلوق، اور جو پیدا کرتا اسے کہتے ہیں خالق، پیدا کرنے والا۔ جب سب مخلوق ہیں، سب پیدا کیے ہوئے ہیں، جو پیدا کیا ہوا ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا پیدا کرنے والے کا، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا کیا ہے؟ پیدا کرنے والا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ فرماتا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کا ہے وہ سب جو آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی اسی کا بنایا ہوا ہے، اسی کا پیدا۔ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کا ہے، مطلب اسی کی ملکیت میں ہے، وہ اکیلا مالک ہے، باقی سب اس کی ملکیت میں ہے۔ اور جو آدمی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے اس کو اس میں تصرف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ آپ نے اگر کوئی گاڑی خریدی، آپ اس کے مالک ہیں۔ مالک ہونے کا مطلب آپ اسے بیچ بھی سکتے ہیں، آپ کسی کو فری میں دے سکتے ہیں، آپ ہدیے میں دے سکتے ہیں، آپ کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، کسی کو موت دے، کسی کو زندگی دے، کسی کو بیماری دے، کسی کو شفا دے، کسی کو عزت دے، کسی کو ذلت دے، کسی کو پوچھنے کا حق بھی نہیں ہے، اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ فرماتا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہو جو زمین میں۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو ایک دعا پڑھی جاتی ہے، کون سی؟ اچھا یاد ہے وہ، لیکن یہ مرنے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی مرے جب ہی پڑھیں، اسی لیے جب یہ پڑھی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے کوئی مر گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک دم سے چراغ بجھا آپ کا، تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، یہ تو قرآن میں ہے والذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب مصیبت پہنچتی ہے تو انا للہ پڑھتے ہیں، یہ تو چراغ بجھا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ بھی مصیبت ہے۔ اس میں کیا مصیبت؟ لائٹ چلی گئی، مصیبت ہے۔ آپ کی مبارک چپل کی بدی ٹوٹ گئی، آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو مصیبت پہ پڑا ہے، یہ بھی مصیبت۔ مصیبت کا مطلب لوگوں نے نہیں سمجھا۔ مصیبت کا مطلب آپ نے بتایا
ہر وہ بات جو مرضی کے خلاف ہو، جو آپ چاہتے نہیں وہ ہو جائے، یہ کیا ہے؟ مصیبت۔ آپ کی جیب سے آپ کا پاسپورٹ گر گیا، یہ آپ چاہتے تھے نا گر جائے، جیب کٹ گئی، بتائیے کیا ہے یہ؟ مصیبت۔ کیا پڑھیں گے؟ خبر آئی کہ آپ کا بیٹا اسکول میں فیل ہو گیا، تو آپ کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ۔ کیا پڑھیں گے؟ بولو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں؟ مصیبت ہے، آپ چاہتے نہیں تھے کہ میرا بچہ فیل ہو جائے، فیل ہو گیا۔ آپ کے ہاتھ میں ٹکٹ ہے، آپ پہنچے، کیا ہوا؟ جہاز روانہ ہو گیا، اب آپ نہیں جا سکتے، تو یہی آپ چاہتے بھی تھے۔ ٹرین چھوٹ جائے یہی آپ چاہتے تھے، پلین چھوٹ جائے یہی چاہتے تھے، نہیں چاہتے تھے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ سب مصیبت ہے۔ ہر وقت کتنے ایسے واقعات پیش آتے ہیں، اگر آدمی اس پر عمل کرے تو یہ سنت بھی ہے اور اس پر عمل کرنے کا ثواب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرمانے کا اللہ کا وعدہ بھی ہے۔ تو غرضے کی کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ جو پڑھا جائے انا للہ و انا، اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون تو پڑھ لیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کسی کا انتقال ہو گیا، وہ شروع ہو گئے دیکھیے، انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے؟ انا للہ، ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ جو مر گیا اس کا مالک کون تھا؟ اللہ۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم بھی اللہ کی ملکیت میں، اور مالک کو وہ اپنی ملکیت میں تصرف کرنے کا حق ہے۔ یہ آپ کی چیز ہے، اب جو جی چاہے کرے، چاہے موت دے چاہے زندگی دے۔ پھر فرمایا غم تو ہوتا ہے بھائی، کاہے کا غم ہے؟ بچھڑ گیا ہمارا آدمی، اللہ فرماتا یہ تھوڑی دیر کا غم ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں، وہاں بچھڑوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے؟ اللہ کی کل مخلوقات میں، کل کائنات میں کسی کی ہمت نہیں ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے۔ سوال کرنا، پوچھ گچھ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی میں ہمت نہیں جو سفارش کر سکے۔ اللہ کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے، اللہ کے محبوب ہیں آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے بغیر اجازت کے سفارش کریں۔ اللہ فرماتا الا باذنی، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ چنانچہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سفارش فرمائیں گے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آپ کی سفارش کیسے ہوگی؟ اللہ کی اجازت کے بعد۔ اور حضور اجازت کیسے لیں گے؟ اجازت ہے، ایسے نہیں اجازت لیں گے، بلکہ آپ کیا کریں گے؟ عرش آدم کے پائے کے پاس سجدہ، طویل سجدہ، کتنے لمبا؟ 1 ہفتے کے برابر۔ اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، وشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کو سفارش کی اجازت ملے گی، سب سے پہلے آپ سفارش کریں گے، کس کے لیے؟ صرف اپنی امت کے لیے نہیں، ہر پیغمبر کی امت کے لیے سفارش آپ کریں گے۔ وہ پہلی سفارش ہوگی کیا؟ کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، حساب کتاب آپ کی سفارش کے بعد شروع ہوگا۔ پھر جہنم سے نکالنے کی اجازت آپ مانگیں گے، اللہ فرمائے گا بڑے مومن نہیں، آپ کہیں گے بڑے مومن تو نجات مل ہی گئی، ان کو جنت میں جانے کے لائق ہیں، جن کے اندر ایمان کم ہے۔ کتنا ایمان؟ سرسوں کے دانے کے برابر ہے اللہ، جس کے دل میں ایمان ہے اس کو بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ کہے گا نکالو، آپ نکالیں،
پھر اس کے بعد پھر سفارش کریں گے آپ کہیں گے اے اللہ سرسوں کے دانے سے کم بھی جس کے اندر ایمان ہے اسے بھی معاف کر دیجیے. اللہ کہے گا نکال لو. اس کے بعد اللہ کہے گا کوئی باقی بچا؟ آپ فرمائیں گے کوئی نہیں باقی بچا. اللہ فرمائے گا ابھی میرا علم بتاتا ہے اس میں ایمان والے ہیں. اللہ اتنا ایمان ان کا باریک ہوگا اور اتنا معمولی ہوگا. ہاں مسافر سب شروع کر دو یہیں پہ آتے ہی کرو درس قرآن میں. یہ بھی خلاف ادب ہے. اگر درس ہو رہا ہو کوئی بیان ہو سلام کرنا منع ہے اور چے جائے کہ مسافہ کرنا. یہ سب باتیں سیکھنے سے ہوں گی. تو غرضے کی کیا بتا رہے تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا باریک ایمان ہوگا کہ خدا کی خدائی میں جو سب سے بڑے عالم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اپنے ان غلاموں کا ایمان نظر نہیں آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے ایک لب بھر کر، لب کہتے دونوں ہاتھ ملا دینا، اتنے بندوں کو جہنم سے نکالے گا. لب اللہ کا لب ہے. کتنے اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا. ایمان والا ہے تو جنت میں جائے گا اور جہنم سے اسے نجات ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. کس کے؟ تمام بندوں کے، تمام مخلوقات کے آگے اور پیچھے. آگے کا مطلب کا جو آگے ہو، آگے کا مطلب یہ ہے تمام مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے جو کچھ تھا اللہ اسے بھی جانتا ہے. ان کو پیدا کرنے کے بعد جو ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے. آگے پیچھے کا دوسرا مطلب جو چیزیں بالکل کھلی ہوئی ہیں، جو چیزیں کھلی ہوئی ہیں نظر آتی ہیں اللہ ان کو جانتا. ان کو تو بندہ جانتا، اللہ نہیں جانے گا. جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں یا کسی کی نظر نہیں پہنچتی اللہ ان کو بھی جانتا ہے. حتیٰ کہ جہاں نظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں پہنچی اللہ ان کو بھی جانتا ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو وہاں سے نکالے گا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے. احاطہ کا مطلب احاطہ شوکت علی. یہ احاطہ کیا ہوتا ہے؟ احاطے کے معنی ہے کسی چیز کو گھیر لینا. اللہ کی معلومات کا پوری دنیا کائنات کی مخلوق اللہ کی علم کا احاطہ نہیں کر. سب مل کر کے کتنا علم ہے اللہ. لا یحیطون بشیء من علمہ. اللہ کے علم کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. الا بما شاء. مگر جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا علم عطا فرما دیتا ہے. اللہ کا کل علم کسی کے پاس نہیں. سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم. اوتیت علم الاولین والآخرین. مجھے اگلوں اور پچھلوں کا علم دیا گیا مگر اس کے باوجود ہر چیز آپ کو معلوم ہو ایسا نہیں ہے. دیکھیے قیامت کے دن بھی ظاہر ہوگا. حضور نہیں جانتے کہ ان کے اندر ایمان ہے، ظاہر ہوا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور ایسے کلمات سے تعریف کروں گا، ان کلمات کے ذریعے سے تعریف اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی ہوگی اور خود میں نے بھی نہیں کی ہوگی. وہ کلمات اللہ تعالیٰ خود مجھے اسی دن سکھائے گا، میرے دل میں ڈالے گا. معلوم یہ ہوا کوئی چاہے جتنا بڑا ہو اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. جس کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہ ہو ایسا علم اکیلے صرف اللہ کو ہے. درخت کے پتے کتنے ہیں، ریت کے ذرے کتنے ہیں، دریا کے اندر مخلوقات کتنی ہیں، بحر اور بر، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں. اگر کوئی کہتا ہے اللہ کے علاوہ بھی کسی کو یہ معلوم ہے وہ پکا
مشرک ہے، اللہ کی ذات میں اس نے شریک کیا اور صفات میں شریک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کی اصلاح کے لیے آئے تھے، اگر ذرہ برابر بھی شرک کی بو محسوس ہوئی تو آپ نے فوراً ٹوک دیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے ایک صحابی نے کہا کل یہ کام میں کروں گا انشاءاللہ و ان شئت، اگر اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا۔ آپ نے فوراً ٹوکا اور آپ نے کیا کہا؟ قل انشاءاللہ فقط، صرف یہ کہو اگر اللہ نے چاہا۔ کیوں؟ اللہ چاہے اور نبی نہ چاہیں وہ کام ہو جائے گا، اللہ چاہے نبی نہ چاہے۔ اور کتنی جگہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی نے چاہا تھا کہ آپ کی بچیوں کا، آپ کے بچوں کا انتقال ہو جائے، آپ کی بیوی کا انتقال ہو جائے، کہ آپ نے چاہا تھا کہ حضرت ابو طالب ایمان نہ لائیں، کیا آپ نے چاہا تھا کہ حضرت حمزہ بے دردی سے شہید ہو جائیں؟ اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، اللہ چاہے نبی نہ چاہے پھر بھی ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے نبی چاہیں پھر بھی وہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُعِيدُ، پھر دوسری روایت میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ طیبہ میں تو بڑا خوشی کا ماحول تھا، سب انتظار میں تھے، بڑے بوڑھے مرد اور عورت سب کی نگاہیں لگی ہوئی تھی، روز آتے تھے حضور آ رہے ہیں، اور جب دوپہر ہو جاتی تھی واپس چلے جاتے تھے، روز کا یہی حال تھا۔ جب آپ تشریف لائے ہیں تو چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ ترانے گا رہی تھیں، اور وہ ترانے کیا تھے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، چاند طلوع ہوا ہے ثنیۃ الوداع کی پہاڑیوں سے، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہمارے اوپر شکر کرنا واجب ہے جب تک کہ کوئی عبادت کرنے والا باقی رہے۔ پھر انہی موقع پر ایک بچی نے پڑھا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان میں ایک ایسے نبی بھی ہیں جو جانتے ہیں کل کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا یہ مت کہو، جو پہلے پڑھ رہی تھی وہی کہو، کل کیا ہوگا یہ تو اکیلے اللہ جانتا ہے۔ خدا کی خدائی میں سب سے بڑے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہیں، آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اللہ نے سب سے زیادہ علم آپ کو دیا، مگر ہر چیز کا علم اللہ نے نہیں دیا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا چاہتا ہے اتنا علم مخلوقات کو عطا کر دیتا ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین۔ کرسی جب بولا جاتا ہے تو ہمارا ذہن اسی کرسی پہ جاتا ہے جس پہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں، لیکن یہ کرسی کہا گیا ہے، اس کے معنی تو ہمیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک، اللہ جسم سے پاک، وہ کرسی کیسی ہوگی؟ معنی تو ہم لوگ کرسی کا جانتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ معناہ معلوم و کیفیتہ مجہول والسوال عنہ البدع، اس کے بارے میں سوال جواب کرنا بدعت ہے، والایمان بھی واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ جیسی بھی کرسی ہو، اللہ کی شایان شان، کتنی بڑی ہے وہ کرسی، اللہ فرماتا ہے یہ آسمان و زمین سب اس میں سمائے ہوئے ہیں، یعنی وہ کرسی آسمان و زمین سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کرسی کے سامنے یہ آسمان و زمین اگر ساتوں آسمان جوڑ دیے جائیں اور ان میں ساتوں زمینیں بھی جوڑ دی جائیں تو فرمایا کرسی کے سامنے یہ ایسے ہیں جیسے بہت بڑے میدان میں ایک چھلا ڈال دیا گیا جائے، کاہے کا؟ انگوٹھی کا۔ کتنا چھوٹا تھا اتنے بڑے میدان میں، اور فرما کرسی سے بھی بڑا اللہ کا عرش ہے، اللہ کے عرش کے سامنے کرسی کی بساط ایسی ہے جیسے بہت بڑے میدان میں چاندی کا، سونے کا، لوہے کا چھلا ڈال دیا جائے۔
وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور اس کو نہیں تھکاتا ہے ان دونوں کا حفاظت کرنا، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین اور ساری مخلوقات، ان سب کو بچا کے رکھنا، ان کو چلانا، اس نظام کو، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی تھکن نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علی اور عظیم ہے، جس کی یہ صفات ہیں جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کے دل سے نکلتا ہے وہ عالی شان ہے اور وہ عظیم شان ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اس کا مطلب لوگ غلط لیتے ہیں، میاں نماز پڑھو، دین میں زبردستی نہیں، ہمارا جی چاہے گا پڑھیں گے، جی چاہے گا نہیں پڑھیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے دین میں زبردستی نہ ہونے کا۔ دین میں زبردستی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا، نہ بنایا جائے گا، نہ بنایا گیا کبھی۔ زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا۔ حضرت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک انصاری صحابی کے 2 بیٹے عیسائی ہو گئے۔ آج مسلمانوں کی لڑکیاں مرتد ہو رہی، بالکل شروع زمانے کی بات۔ وہ لڑکے عیسائی لوگ آئے کشمش لینے کے لیے مدینے، کچھ لالچ دیا ہوگا، وہ عیسائی ہو گئے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو ساتھ میں جانے لگے۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ میرے 2 بچے، میں مسلمان ہوں اور یہ عیسائی بن گئے، کیا میں دباؤ ڈال کر ان کو مسلمان بناؤں؟ کیا میں ان کو روک لوں؟ اس موقع پر آپ نے یہ بھی کہا کہ جہنم میں میرے جسم کا کوئی حصہ جلے میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں؟ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ دین میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا، لیکن جو مسلمان ہو چکا وہ اگر اسلامی احکام پر عمل نہیں کرے گا، اسلامی حکومت ہوگی تو زبردستی اس سے اسلامی حکموں پر عمل کرایا جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ جب کسی آدمی نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کے حکموں کو مانیں گے، نبی کے حکموں کو کیوں نہیں مان رہے آپ؟ مثال کے طور پر کسی آدمی کا نکاح ہوا تو ہوتا ہی ہے، نکاح کے بعد بیوی نے ایک فہرست دی، یہ لانا ہے، یہ لانا ہے، یہ لانا ہے آپ کو۔ تو شوہر نے کہا دیکھو بھائی، میں نے آپ کو قبول کیا تھا، یہ آپ کی لسٹ اتنی بڑی جو ہے یہ میں نے نہیں قبول کی۔ تو بیوی کیا کہے گی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ نے جو قبول کہا تھا، جو کہا تھا اس میں یہ سب آپ نے قبول کیا ہے۔ آپ نے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس میں پورے دین کو آپ نے قبول کیا ہے۔ آپ کیا سمجھے خالی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کافی ہے؟ تو زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا، ایک بوڑھی عورت تھی، حضرت عمر نے اس سے کہا بڑھاپا ہے تمہارا، اب تم ایمان لے آؤ۔ تو بڑھیا حضرت عمر سے کہہ رہی ہے العجوز کبیرہ، میں بوڑھی عورت ہوں، والموت الی قریب، اور موت میرے قریب بہت ہے، اب ہم کیا کریں اسلام لا کے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر جبر نہیں کیا۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے، شاہان زمانہ تھراتے ہیں عمر کے نام کو سن کر، مگر دین میں زبردستی نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اس بڑھیا سے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عمر ابن خطاب کے غلام تھا،
اس کا نام اسبق تھا. کیا نام تھا؟ اسبق. اسبق کے معنی آگے رہنے والا، سابق آگے رہنے والا، سباق سب سے آگے رہنے والا، اسبق نام تھا. اور وہ عیسائی تھا. حضرت فاروق اعظم نے کئی مرتبہ اس کو تبلیغ کی تم اسلام قبول کر لو، مگر اس نے کہا میں اسلام قبول نہیں کروں گا. فرمایا اگر تم اسلام قبول کر لیتے تو ہم تم سے اسلامی حکومت کے بہت سارے کام میں تم سے مدد لیتے، مگر اس کے باوجود نے اسلام قبول نہیں کیا. حضرت فاروق اعظم نے اس کو نہ درہ مارا، نہ اسے گھور کے دیکھا، نہ اپنے وہاں سے اسے بھگایا. یہ ہے قرآن کریم کی وہ آیت کا مطلب. اگر واقعی اسلام جبر سے پھیلتا تو آپ بتائیے آج جو تعداد مسلمانوں اقلیت میں ہے تو اقلیت میں ہوتے؟ بولیے. 700 سال تک حکومت اس ہندوستان، آدھی دنیا پر حکومت کس کی؟ ہارون رشید. اور ہارون رشید کے دربار میں جو علمی مذاکرہ ہوا اس میں ایک شخص آیا، اس نے بڑی اچھی تقریر کی. ہارون رشید بادشاہ نے اس سے کہا تقریر اتنی اچھی، مسلمان ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا، مگر وہ مسلمان نہیں ہوا. اگلے سال دوبارہ جب مقابلہ ہوا تو پھر آیا اور اس نے تقریر کی، اس سے اچھی تقریر. حضرت ہارون رشید نے کہا پچھلے سال تم سے کہا تھا مسلمان ہوئے، نہیں ہوئے، آخر ہو گئے مسلمان. آدھی دنیا پہ حکومت ہے مگر پھر بھی کوئی زور اور دباؤ نہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ. جب وہ اسلام لایا ہے تو اپنی مرضی سے اسلام لایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ آدمی کون جس نے تلوار نکال لی تھی اور حضور اکیلے سو رہے تھے اور آپ کو جگا کے کہا من یمنعک منی، کون میری تلوار سے آپ کو بچائے گا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا نہ کوئی گھبراہٹ ہے نہ ڈر ہے. آپ نے کہا اللہ، یہ کہنا تھا اس کے جسم کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپی، اور تلوار نیچے گر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلوار اٹھائے کہ من یمنعک منی، میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کہہ لے اللہ آپ بچائیں گے جبھی ہم بچ سکتے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا مسلمان ہو جاؤ تو تمہیں ہم معاف کر دیں گے، نہیں مسلمان ہو گئے تو مار دیں گے. حضور نے کہا ہے کہیں سیرت میں؟ آپ نے اسے چھوڑ دیا قابو پانے کے بعد. وہ خود گیا اور تھوڑی دیر میں نہا کر کے آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ایک بہت بڑا سردار تھا قبیلے کا، اس نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا. بالآخر وہ گرفتار ہو کے آیا اور اس کو مسجد نبوی کے ستون میں باندھ دیا گیا، پلر میں. کھانے وانے کا انتظام اس کے تھا. آپ اس کے بعد تشریف لائے. آپ نے فرمایا ہاں بتائیے کیا خیال ہے؟ کہنے لگا اگر آپ ہمیں قتل کریں تو ہم قتل کیے جانے کے لائق ہیں، اگر آپ ہمیں معاف کر دیں تو یہ ہے آپ کا بڑا احسان ہوگا، اگر آپ مجھے پیسے دیں جتنے پیسے آپ کہیں وہ ہم لا کے حاضر کر دیں. آپ نے کچھ نہیں کہا، چلے گئے آپ. دوسرے دن پھر آپ نے کہا ہاں بھائی کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا اگر آپ معاف کر دیں تو واقعی آپ کا بڑا احسان ہوگا، اگر آپ قتل کر دیں تو میں قتل کیے جانے کے لائق ہوں، اگر دولت کہیں اس کے بدلے میں تو میں انبار لگا دوں. آپ پھر آگے بڑھ گئے. تیسرا دن ہوا، کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اگر قتل کریں آپ کو قتل کرنے کا حق ہے، میں بڑا مجرم ہوں، معاف کریں تو آپ سے زیادہ کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں، اور اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو دولت کے ڈھیر میں. تیسری مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے یہ نہیں کہا مسلمان ہو جاؤ تو چھوڑ دیں، یہ نہیں کہا آپ نے. صحابہ کو حکم دیا چھوڑ دیں. اس کو کھولا گیا اور اس کے بعد جانے کے بعد غسل کیا اور تھوڑی دیر میں حاضر ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اسلام جبر سے نہیں پھیلا، اسلام زبردستی سے نہیں پھیلا، اسلام میں زبردستی کرنے کا حکم ہی نہیں ہے، اور زبردستی کوئی آدمی مسلمان ہو بھی نہیں سکتا. کیوں؟
ایمان نام ہے دل سے کسی چیز کو ماننے کا. آپ زبردستی چہرے پہ کر سکتے ہیں، سر پہ کر سکتے ہیں، ہاتھ پیروں پہ کر سکتے ہیں، زبان سے کر سکتے ہیں، زبان سے کہلوا لیجیے آپ، مگر دل سے ہم نے نہیں مانا. تو جو آدمی دل سے نہ مانے وہ مومن ہو نہیں سکتا. زبردستی انسان کے جسم پر ہو سکتی ہے، دل پر نہیں ہو سکتی. اللہ کہہ رہا زبردستی کی ضرورت کیا ہے؟ زبردستی کی ضرورت کیا؟ قد تبین الرشد من الغی، گمراہی سچائی سے بالکل واضح ہو گئی، الگ الگ ہو گئی. اسلام کی خوبی دو دو چار کی طریقے سے روشن ہو گئی. کسی آدمی پہ پوشیدہ نہیں ہے اسلام کی خوبی. جب جو چیز جس کا حسن ظاہر ہو جائے تو حقیقت ظاہر ہو جائے تو پھر منوائی نہیں جاتی، حقیقت خود سے مانی جاتی ہے. جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے، جس کا جی چاہے ایمان نہ لائے. قد تبین الرشد من الغی، ظاہر ہو چکی ہے گمراہی ہدایت سے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. تو فرمایا دین میں زبردستی نہیں ہے اور زبردستی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس لیے زبردستی کی جاتی مکروہ ناپسندیدہ چیز پر، اور اسلام ناپسندیدہ نہیں ہے. عقل کے اعتبار سے، نقل کے اعتبار سے اسلام کی ایک ایک چیز لوگوں کے ذہن و دماغ کو اپیل کرنے والی ہے، اور آج بھی لوگ اسی حسن کو دیکھ کر اسلام کے دائرے میں آ رہے ہیں. کوئی زبردستی آج کل تو اسلام لانا تو بڑا مشکل کام ہے، مگر پھر بھی ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ جتنا دوسری قوموں میں اپنے مذہب میں لا کر جو مذہب ان کا مان لے اس کی عزت اور احترام کیا جاتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد مسلمان اس نو مسلم کا اتنا نہ اعزاز کرتے ہیں نہ احترام کرتے ہیں. اور پھر بھی مسلمان ہو رہا ہے. کیوں وہ مسلمان ہو رہا؟ اللہ کی رضا کے لیے، دولت کے لیے تھوڑی ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابرار کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ. محمد خلیل کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا. محمد بلال کی لڑکی کی طبیعت خراب ہے. منا بھائی کی اور ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے. نور محمد اور ان کی بہن سلطانہ کی طبیعت خراب ہے. محمد فرقان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے. ابرار کی طبیعت خراب ہے. محمد عدنان کی طبیعت خراب ہے. اور اندر بھی ہے کیا؟ اور انجم کی طبیعت خراب ہے، ان کا آپریشن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جن کا آپریشن ہونا اللہ اس آپریشن کو کامیاب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے. اے اللہ اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے. اے اللہ اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما. اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے. سارے عالم میں دین کی فضاؤں کو قائم فرما دے، دین کی ہواؤں کو چلا دے. اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے. جہاں کہیں دین کا کام جس انداز سے ہو رہا ہے اے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما، اس میں آسانیاں پیدا فرما، فتنوں سے حفاظت فرما. ہمارے تمام اکابر، تمام علماء، دین کے خدام، ملت اور قوم کے خادم اے اللہ ان سب کی صحت میں اضافہ فرما، عمروں میں اضافہ فرما، عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما. جو دعاؤں کے طالب ہیں، امیدوار ہیں، حقدار ہیں، ان کا حق ہے اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. جو مرتد ہو گئے ہیں اللہ ان کے پھر سے ایمان کی طرف واپسی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام ایمان والے، ایمان والیوں اور تمام ایمان والے بچوں اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرما. جان اور مال اور عزت آبرو کی حفاظت فرما.
ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ